والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. عزیزان محترم، آج ہم اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جس مہینے کی مناسبت سے اور جس تاریخ کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ہے، اس تعلق سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ میں کوئی مقرر بن کر آپ کے سامنے حاضر نہیں آیا، بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ممدد اللہ العالی تشریف فرما ہیں. آپ کی آمد ہو گئی ہے. مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے بٹھالا گیا ہے تاکہ آپ کو اور سامعین کو اور قصبے کے لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ پروگرام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے. اس نسبت پر بھی کہ آقا مدنی علیہ السلام کا ذکر خیر میں کروں، آپ کریں یا دنیا کا کوئی بھی انسان کرے، اس کے لیے باعث اجر. اس لیے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائیں اللہ پاک کچھ قیمتی باتیں، کام کی باتیں ہم سے بھی نکلوا دیں. عزیز دوستو، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، اس دنیا کا وجود ہی دراصل نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی بنیاد پر ہوا ہے. مشہور ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے نبی جی، اگر آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں یہ کچھ نہ بناتا. یہ دنیا، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، دنیا کی رونقیں اور دنیا کے اندر تمام وہ چیزیں جو انسان کو انسانیت کے لیے اور اس کے جینے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں کچھ نہ بناتا. تو جس نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس نبی پاک علیہ السلام پر کروڑوں نہیں اربوں درود السلام ہے. اس ذات پر بھی اور اس ذات کی ماں پر، اس ذات کے والد بزرگوار پر اور ان کے خاندان پر، ان کے اہل پر، ان کی اولاد پر اور ان سے محبت رکھنے والے تمام عشاق رسول. میرے عزیز دوستو، تذکرہ محمد عربی علیہ السلام کی آمد کا، پیدائش کا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کی دعوت کا، آپ کی دنیا میں آنے کے مقاصد بیان کیے جائیں تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس انسان کا تذکرہ کیا جائے جہاں سے ہماری اور آپ کی اور دنیا کے ایک ایک انسان کی بنیاد پر کیا جائے. وہ انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام. بڑا لمبا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں متعدد بار اللہ پاک نے اس کو درج فرمایا.
میں مختصراً آپ سے عرض کروں اسی نسبت پر، تاکہ میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، اور پھر بعثت نبوی کے بعد میں آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے کیا کام دیا تھا، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 4 چیزوں سے بنایا اور پیدا کیا: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ 4 چیزیں آدم کے پتلے میں لگی اور بنائی گئی۔ انہی 4 چیزوں سے ہم بنے، جو کہ انہی کی اولاد ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا دیا، اور بنانے کے بعد میں رب ذوالجلال نے آپ میں روح پھونکی، آپ زندہ ہو گئے، جنت میں پہنچا دیے۔ مسلمانوں کا مسکن جنت ہے، ہمارے دادا جنت پہنچا دیے گئے، عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ اماں حوا آپ کے پسلی سے بنائی گئی، اور دونوں لوگ جنت میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ کہ یہ سکون غارت کیوں کر ہوا، اور آدم کو زمین پر آنا کیوں پڑا، اور پھر آدم سے آدمیت اور انسانیت کی بنیاد پڑی، یہ کیسے ہوا۔ اور انہی انسانوں میں سے ایک وہ انسان جو تمام انسانوں کا سردار، تمام انبیاء کا سردار، اور سب سے افضل اور برتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں سجدہ کرو۔ افضلیت ثابت کرنے کے لیے، برتری ثابت کرنے کے لیے کہ جھکو ان کے سامنے، سجدہ کرو آدم کا۔ فسجد الملائکہ، سارے کے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ ان میں سے ان کا سردار سینہ تان کے کھڑا رہا، سجدے میں نہیں گیا، جسے آج ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا سردار تھا، استاذ تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ استاذ شاگرد سجدے میں گر گئے، اللہ کے حکم کو مان لیا، اور ان کا استاذ سینہ تان کے اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا کھڑا پایا گیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ نے جو قرآن بنایا ہے اس پر ہمیں آپ کو غور کرنا۔ جب اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے جواب کیا دیا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ اللہ جس کے سامنے آپ جھکنے کی بات کر رہے ہیں، جن کے سجدے کی بات کر رہے ہیں، ان کی حیثیت اور میری حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور کہاں آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں نہیں سجدہ کرتا آدم کا، میں نہیں مانتا آپ کی اس بات کو۔ انکار کر دیا شیطان نے۔ بات سجدے کی نہیں تھی، بات جھکنے کی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، کون ہوتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کا انکار کر دینے کا اور اس کی بات کو نہ ماننے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے سامنے سینے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا انکاری بنتا ہے۔ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مٹی کا سجدہ کر، تو نے نہیں کیا ہے، نکل جا میری جنت سے اور جا راندہ درگاہ کر دیا جاتا۔ ایک حکم نہیں مانا تھا، ایک بات کا انکار کر دیا تھا، اور اپنی عقل لگائی تھی، اپنے دماغ کو سیٹ کیا تھا۔ انا خیر منہ، کہ اللہ جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ابتر ہے اس کی نظر کے اندر، اور میں افضل ہوں اپنی نظر کے اندر۔ اپنی افضلیت برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کرتا۔ غور کرو مسلمانوں، کیا ہمارے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟
ہر میدان میں، ہر جگہ میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر کے اور کہتے ہیں انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے برتر ہوں، میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ یہ شیطانی چالیں اس وقت سے آج تک ہمارے ذہن و دماغ میں بھری ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ قصہ ختم نہیں ہوا، اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ بارہ الہ، اس کی بنیاد پر میں جنت سے نکال دیا گیا، مجھے مہلت دے دے تو قیامت تک میں اکیلا جہنم جانے والا نہیں، میں اکیلا آگ میں جانے والا نہیں، میں اکیلا سزا بھگتنے والا نہیں، مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، کیا کرے گا مہلت مانگ کر کے؟ شیطان نے کہا اللہ جس کی بنیاد پر میں جہنم رسید کیا گیا، راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، میں ان کو، ان کی اولادوں کو بہکا پھسلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ ہے تیرے اندر عقل کہ تو میرے بندوں کو بہلا پھسلا کر کے جنت سے جہنم کے راستے پہ ڈالے گا؟ جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جس کو تو بہلائے گا، پھسلائے گا، جو تیری باتوں کو مان لے گا، تیرے ساتھ میں اس کو جہنم رسید کر دوں گا، اور میرے بندے جو میری بات مانیں گے میں ان کو جنت پہنچا دوں گا۔ اب مسلمانوں یہی سے طے ہو جاتا ہے کہ ہم بندے کس کے بننا چاہتے ہیں، بات کس کی ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی شیطان کی ان چالوں سے بچانے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت کے لیے اپنے پیغام کو دے کر کے پیغمبروں کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دنیا کے اندر اور انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتانا، میرے بندوں کو راہ ہدایت سکھانا، بتانا انہیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے جس شیطان کو ہم نے قیامت کے قائم ہونے تک چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے بندوں کو بہکا کر کے جہنم لے جائے گا۔ انبیاء کی جماعت تیار کی اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دھرتی کے اوپر بھیجا، اور سب کا ایک سبق تھا کہ اللہ کی بات مان کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے ہو کر کے اس دھرتی سے چلے جانا، شیطان کے بندے مت بننا، شیطان کی باتیں مت کرنا، اور انا خیر منہ کا جو جملہ شیطان نے کہا تھا اس جملے کو اپنے عقل و دماغ کے اندر آنے مت دے۔ عقل بعض مرتبہ آپ کو تسلیم نہیں کرے گی، لیکن ہمیں عقل ہر جگہ لڑانی نہیں، ہمیں قرآن و حدیث دیکھنی ہے، سنت نبوی دیکھنی ہے۔ یہ سلسلہ اللہ نے شروع کیا مختصر کرتے ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کتنے پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن نے خود بیان فرمائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، 80 سال کی عمر، کوئی اولاد نہیں، بڑا تفصیلی واقعہ وہ بھی آپ سنتے رہتے، بڑی دعائیں مانگی، منت و سماجت کی، اللہ ایک اولاد دے دیجیے۔ اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی۔ حالات آئے، پریشانیاں آئیں، بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ساری قربانیاں اللہ کے لیے دے دی اور چلے گئے۔ اسماعیل بڑے ہوئے، بیت اللہ کی تعمیر میں حصے دار بنے، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ تیرا گھر بنا دیا۔ ہم لوگ مسجدیں بناتے نا، دعائیں کرتے اللہ مسجد تو بنا دی ہم نے، اس مسجد کے اندر مصلیوں کو بھیج دے، نماز پڑھنے والوں سے اس کے پیٹ کو بھر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر ہم نے کر ڈالی، یہاں کے رہنے والوں کو امن نصیب فرما دے، جو مکے میں رہیں آ کر کے اس مکے کو امن کی جگہ بنا دے، اور اے اللہ جو یہاں پر رہیں ان کو میوے جات سے، فروٹ سے اور بہترین قسم کی غذاؤں سے نواز دے۔ اور آخر میں ایک دعا مانگی، اے اللہ ہمارے انہی میں سے، ہماری انہی اولادوں میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، اور اس کا کام کیا ہو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، پڑھ کے سناتا ہو، تزکیہ نفس کرتا ہو،
حکمت و دانائی کی باتیں بتاتا ہو، کتاب و سنت کے راستے پر انسانوں کو لے جانے والا ہو۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں رب ذوالجلال نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ صدیاں گزرتی چلی گئی، صدیاں گزرتی چلی گئی۔ ادھر دوسرے بیٹے اسحاق تھے، حضرت سارہ کے بدن سے اسحاق سے تقریباً 80,000 انبیاء آ گئے۔ 80,000 انبیاء اس دھرتی پہ اللہ نے بھیج دیا، لیکن وہ دعا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آقا مدنی علیہ السلام کے لیے مانگی تھی، اس دعا کا ابھی اثر کا ظہور نہیں ہوا۔ 12 ربیع الاول اختلاف روایات 8، 9، 12 ربیع الاول پیر کا دن، صبح صادق، آمینہ کا گھر، آمینہ کی گود، عبداللہ کا دلارا، اس دو جہاں کا پیارا سید الامین سرتاج انبیاء امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لے آئے۔ کس کی دعا کا اثر؟ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دعاؤں کا مزار بن کر کے اس دھرتی پر تشریف لاتے۔ پیدائش کے وقت کے حالات کا تذکرہ بہت تفصیل سے ملتا، انشاءاللہ حضرت والا اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں آپ کو یہاں تک لایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بنایا اللہ نے، جنت گئے، اختلاف ہوا، شیطان نے کنفسکی کی اور شیطان نے بہکایا، جس کی بنیاد پر قدرت خداوندی کو مقصود بھی یہی تھا، اس دھرتی پر آدم اور حوا آئے، اور آدم اور حوا کی اولادوں میں ابراہیم اور اسماعیل بنے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نگینہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 1000 برس کے بعد سیدنا حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا۔ اور ادھر 80,000 انبیاء بنی اسرائیل کی ولادت ہوئی۔ اماں آمینہ کے گھر پیدا ہونے والا یہ دلارا، یہ پیارا سید الاولین بنا، خاتم النبیین والمرسلین بنا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود قرآن مقدس گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے۔ جو انسان اپنے رب سے جدا ہو گئے تھے، اور جس اللہ کے گھر کے اندر 1، 2 نہیں 365 بت رکھ کر کے ان کی عبادت اور پوجا کی جا رہی تھی، ان بتوں کو، ان عبادت کرنے والوں کو سمجھا بجھا کر کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور اس مشن میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اور آپ علیہ السلام جب نبوت کے اعلان کے لیے، اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اپنی وحی مبارک کے ذریعے سے حکم دیا کہ اے نبی اعلان کرو کہ ہم نبی بنا دیے گئے، اللہ نے ہمیں خلافت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، بلاؤ اپنے لوگوں کو اور بتاؤ انہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا۔ آج ہماری آپ کی زندگیاں پیارے نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو اسلام، جو قرآن، جو ایمان لے کے آئے تھے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہم شیطان والے نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم اپنا نبی، اپنا رسول تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اسے میرے عزیز دوستو، حضرت مولا تشریف لانے والے ہیں، میں ذمہ داروں سے عرض کروں گا، چونکہ مغرب تا عشاء آج کا یہ پروگرام ہے، اور حضرت کو چونکہ تاخیر سے آئے تھے، چائے کے اوپر بٹھا دیا گیا تھا،
میں ذمہ داروں سے اور ماسٹر افضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت کو جو ہے دعوت دیں اور حضرت کو مسجد کے اندر لے کر کے بلا کے لے آئیں، تاکہ جو ہمارا یہ مجمع اور ہمارے لوگ حضرت والا کو سننے کے لیے بطور خاص تشریف لائے ہیں، اور وقت کی قلت بھی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے لوگوں کو اپنے گھروں پہ جانا ہے، اپنے گاؤں میں جانا ہے، اس لیے میزبان سے میری درخواست ہے حضرت والا کو اپنے ساتھ لے کے مسجد تشریف لے آئیں، تاکہ جو اصل بیان ہے اور جن کی چاہت ہے ہمارے سامنے وہی تذکرہ ہو اور انہی کا دیدار کیا جا سکے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو عرض کر رہا تھا، اور یہ تمہیدی بات ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پوری دنیا کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے رحمت تھی، اور اسی رحمت کو ہم نے اور آپ نے پایا ہوا ہے۔ خود قرآن مقدس اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال، جو میں نے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے۔ احسان جتلا رہا اللہ خود بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم پر اپنا بہت بڑا احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا ہے۔ یہ احسان اللہ خود قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ جو نبی اس دھرتی پر تشریف لایا، رحمت للعالمین بن کر کے آیا، آمینہ کا دلارا بنا، عبداللہ کا پیارا بنا، اے اللہ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو 3 کام دے کر کے بھیجے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ ایک تو یہ احسان ہمارے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر بطور خاص، اور پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر بطور عام طور پر اللہ نے احسان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس دھرتی کے اوپر پیدا فرمایا اور ہمارے اندر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ کیا کام ہے؟ یہ جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، اللہ کی آیات کو سناتا ہے، اور یہ سنانا، یہ پڑھانا، یہ مشن نبوت کے اندر شامل ہے، یہ مشن نبوت کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا جو مشن دیا ہوا ہے، اے نبی جی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جا کر کے تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو قرآن سکھائیں اور پڑھائیں، یہ مشن ہے آپ کا اور یہ حکم ہے میرا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کیجئے جا کر کے، ان کے دلوں کی صفائی کیجئے جا کر کے، جو گندگی، جو غلاظت، جو حفوات، جو بکواس، جو کفر و شرک ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اے نبی جائیے اور انہیں واش کر دیجئے، ان کی دھلائی کر دیجئے، ان کی صفائی کیجئے، اس لیے کہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا، کوئی بھی اچھی بات اس دل کے اندر آ نہیں سکتی، کوئی بھی اچھی بات نہیں آئے گی، نہ نماز کا جی چاہے گا، نہ تلاوت کا جی چاہے گا، نہ ذکر و اذکار کا جی چاہے گا۔ تو اے نبی جی آپ جائیے، سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان بندوں کا تزکیہ نفس کیجئے، ان کے دلوں کے اندر جو کفر و شرک کی غلاظت بھری ہوئی ہے انہیں نکالیے وہاں سے، بتائیے کفر کیا ہے، بتائیے شرک کیا ہے، بتائیے ایک اللہ کے مقابلے میں تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے شیش جھکاتے ہو، جن کو سجدہ کرتے ہو، اور جن کے سامنے تم اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے سلامی دیتے ہو اور اپنے شیش کو جھکاتے ہو، اے نبی جی بتاؤ جا کر کے کہ ان کی حیثیت نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ان کے اوپر آ کر کے مکھی بیٹھ جائے تو یہ بھگا نہیں سکتے، یہ ایشور، یہ خدا بننے کے لائق ہیں کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھگا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ جو ان پر چڑھائے جاتے ہیں ان کو وہ کھا نہیں سکتے، اور اگر ان چڑھاووں کو آ کر کے کوئی کتا اور بلی کھا لے، منہ لگا دے، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کتے کو ڈانٹ کے بھگا دے، اپنے کھانے کی حفاظت کر لے، پھر یہ کیسے خدا ہیں؟ اے نبی جی جاؤ، ان کے دلوں کے اندر جو یہ بتوں کی محبتیں بیٹھ گئی ہیں ان کو نکالو جا کر کے، اور ایک اللہ کا بندہ بنا کر کے انہیں کھڑا کرو۔ یہ کام تھا پیارے نبی علیہ السلام کا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، ان کی دھلائی کرو، انہیں واش کرو، ان کے بدن کو بھی ظاہری اور باطنی ناپاکیوں اور گندگیوں سے دور کر کے انہیں صاف اور ستھرا ہمارا بندہ بنا۔
انہیں صاف و ستھرا ہمارے سامنے کھڑا کر دو. یہ میرے نبی آپ کا کام ہے. اس کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر تشریف لائے تھے, اس کام کے لیے. اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی تھی, حضرت تشریف لائے ہیں, میں معذرت کے ساتھ وہ حدیث پاک کا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے مسلمانوں, تمہیں ہو کیا گیا؟ تم شریعت اسلامیہ کو چھوڑ بیٹھے ہو, بھلا بیٹھے ہو, منمانی زندگی گزار رہے ہو, جیسے چاہتا ہے رہتے ہو, جب چاہتا اٹھتے ہو, جب چاہتے ہو سوتے ہو, جو چاہتے ہو کھا لیتے ہو, جیسے چاہتے ہو کپڑے پہن لیتے ہو, جیسے چاہتے ہو بال کی کٹنگ کرا لیتے ہو, جیسے چاہتے ہو معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہو. ہر اٹھنے والا تمہارا قدم نافرمانیوں پر اٹھتا ہے. اللہ کی پکڑ کے سے بچ نہیں پاؤ گے اگر تم نے یہ کام کیا. اے مسلمانوں, تم اپنے آپ کو اگر سچے اور پکے مسلمان بنانا چاہتے ہو, اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو, تو یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا. مومن کامل نہیں ہو سکتا, پکا انسان, پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک, میری شریعت تمہارے نزدیک, میرا قرآن تمہارے نزدیک, میرا لائے ہوا دین تمہارے نزدیک, تمہاری ہر خواہش سے, ہر چاہت سے, تمہارے باپ سے, تمہارے دادا سے, تمہاری اولادوں سے, تمہاری ماں سے, تمہاری تمام پیاری چیزوں سے اگر محبوب ترین میری شریعت نہیں بنتی, خدا کی قسم پیارا نبی فرماتا ہے تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے, پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا اور اس حدیث کا مصداق میں بن رہا. شادی بیاہ خاص طور سے اس حدیث کو پڑھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اس جانب توجہ دلا دوں اور اپنی بات ختم کر دوں کہ آقا مدنی علیہ السلام اس دھرتی پہ آئے تھے ہماری اپنی بچیوں کو زندگی دینے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, جس معاشرے میں اپنی آنکھ کھولی تھی, اس معاشرے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے, دفن کر دیا کرتے تھے, مٹی میں دبا کے اوپر سے جو ہے بلی اور پٹلے رکھ کر کے اندر بند کر دیا کرتے تھے. جیسے ہم لوگوں کو دفناتے ہیں, اپنی پیاری بچی کو جو ہماری گود میں کھیلی پلی اور بڑھی اور پیار سے ہمیں ابو اور امی کہہ رہی ہے, اسی بچی کو لے جا کر کے ہم زندہ درگور کر دیں. یہ ہماری حالت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچی کو, اسی بہن کو, اسی بیٹی کو, اسی ماں کو عزت و وقار کا وہ پیمانہ دیا کہ دنیا آج تک بھلا نہ سکی. فرمایا یہی بیٹی اگر ماں بنے گی تو اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئے گی. یہی بیٹی اگر بہن بنتی ہے تو محبت اور پیار میں اس سے بڑھ کر کے کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی. یہی بیٹی اگر آپ کی بیوی بنتی ہے تو آپ کو سکون اور اطمینان دینے والی بنتی, آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی بنتی. ان کا مقام و مرتبہ بڑھایا تھا. اور آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے انہیں بچیوں کا مرتبہ گھٹا دیا, مقام گھٹا دیا. اور کیسے گھٹایا؟ ہمارے سنگاہی کے مسلمانوں, ہمارا متعدد بار یہاں آنا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں اکثر لوگ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری انہی بچیوں کو جن کو کل کفار اور مشرکین زندہ دفن کر دیتے تھے, آج ہم نے ایسا معاشرہ بنا دیا ہے, نبی کی سنت کو, نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کے ایسے معاشرے کو ہم نے جنم دیا ہے کہ ہماری ان بچیوں کو آج جلایا جانے لگا, آج مارا جانے لگا, ان کو سولی پر چڑھایا جانے لگا, ان کو دھکے دیے جانے لگے. اور ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سنت رسول کو اپنایا نہیں, اپنی بیٹیوں کو بچایا نہیں. جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے, شادی کے لائق ہو جاتی ہے, ہم میں سے سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھائی بیٹھا ہوگا بہن کا, کوئی باپ ہوگا اپنی بیٹی کا, کوئی چچا ہوگا اپنی بھتیجی کا. غور کرو, کیا ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری یہ بہن اور بیٹیاں جو ہماری گود میں پلی ہیں یہی ہیں؟ کیا معاشرے کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ کس راستے پر ہم اس معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کون سا ڈھرا ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بچی بڑی ہو گئی, شادی کا نمبر آیا, تو ہم میں سے تمام کی مونچھیں اونچی ہو جاتی. جن کے ایک لونڈا مل گیا, ایک بیٹا ہو گیا, اگر اس نے کچھ ڈگری حاصل کر لی, پڑھ لکھ گیا اور تھوڑا سا خوبصورت ہوا یا بصورت جیسا بھی ہوا, منڈی میں لا کر کے کھڑا کر دیا, مارکیٹ میں ہم نے بولی لگائی کہ ہے کوئی مائی کا لال کہ اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ منسوب کرے اور اس کے عوض میں 10 لاکھ روپے دے.
ہم اپنے بیٹے کی قیمت لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ جب ہم نے قیمت لگانی شروع کی ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے لگی, ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ اپنے نکاح کرنے لگی, ہماری بیٹیاں چادر عصمت کو تار تار کر کے دوسروں کے دھرم کے اندر جانے لگی, اور ہم اپنی سرکشی سے, اپنی دشمنی سے, اسلام دشمنی سے آج تک باز نہیں آئے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ابھی شادیوں کا ٹائم آ رہا ہے, دیکھنا کس انداز میں ہمارے مسلمان شادیاں کرتے. حکم تو یہ تھا کہ مسجد میں بلایا جاتا دولہے کو, چند لوگ ہوتے اس کے ساتھ میں, مسجد کے اندر نکاح پڑھایا جاتا, سنت و شریعت کے مطابق بیٹی کی ڈولی کو سجا کر کے اس کے گھر بھیج دیا جاتا. کوئی جہیز نہیں تھا, کوئی سوٹ نہیں تھا, کوئی مطالبہ نہیں تھا. خدا کی قسم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہوئی, 7 اولادیں ہوئی, 3 بیٹے ہوئے, بچپن میں انتقال کر گئے, 4 بیٹیاں ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا ہے. اس مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں, کسی ایک بیٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسمیں آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, کوئی رسم نبی نے نہیں کی. رسموں کو توڑنے کے لیے آئے تھے. جب دیکھا دیکھی شروع ہوتی ہے, 10,000 اس میں خرچ ہو گئے, یہ رشتہ دار آ رہے, وہ آ رہے, اور پھر دکھائی بھی. حضرت مفتی صاحب ہم شیخ محترم بتائیں گے, حضرت نے ایک جگہ بتایا تھا, میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں, کہ جب دیکھنے کے لیے بچی کو جایا جاتا ہے تو گھر کے جتنے چھٹے ہوئے گنڈے ہوتے ہیں ان کو لے کے جایا جاتا ہے. 2-4 بوڑھے صحیح, 2-4 بوڑھے صحیح, معذرت میرے جملے سے, معذرت, بار بار معذرت, لیکن ہم ان کو لے کے جاتے ہیں جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ ایک بیٹی نہیں, ہزاروں بہوؤں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کس نے اجازت دی اسلام کے اندر کہ تم جا کر کے فلاں کی بیٹی کا نظارہ کرو؟ کہیں اجازت ہے شریعت میں کہ آپ جا کر کے دیکھو؟ بہنوں کو بھیجو, ماں کو بھیجو, یہ مائیں سلیکٹ کریں گی کہ ہمارے لیے یہ بہو بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. یہ گوری ہے, یہ کالی ہے, یہ پیلی ہے, یہ نیلی ہے, یہ پڑھی لکھی ہے, یہ جاہل ہے, کیسی ہے, یہ ماں سلیکٹ کرے گی. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری یہ بہو بن کے آئے گی, ہماری یہ بھابھی بن کے آئے گی, ہماری یہ نہ جانے کون کون سے رشتے دار ہوتے ہیں, اور پوری گاڑیاں بھر کر کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور سب کو دکھاؤ, اور پھر جب بیٹھ گئے, لے کے آؤ بیٹا چائے لے کے آؤ, سب کو پلاؤ, یہ ہے میری بیٹی, یہ ہے میری بیٹی جس کو دکھایا جا رہا. ان کو شریعت نے جن کو منع کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہو اور یہ بہو ہماری بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے, ہم دکھا رہے ہیں ان کو, ہماری عقلیں ماری گئی ہیں. اب یہ سب دیکھنے کے بعد تذکرے کرتے گاڑی میں بیٹھ کر کے, ایسی ہے ویسی ہے, اور اس کے بعد جب دوست میں ملتے ہیں تو مزید تذکرے ہوتے ہیں, اگر ہو گئی تو کیسی ہوگی, اگر نہیں ہوئی تو کیسی تھی. یہ سب تذکرے آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر, اور اس کے بعد میں اگر پسند آ گئی تو پھر بولی لگنی شروع ہو جاتی. کتنے کا یہ بیل ہے, یہ بیل جو مارکیٹ میں ہم نے کھڑا کر رکھا ہے یہ 10 لاکھ کی قیمت کا ہے. یہ کھیت کو جوت لیتا ہے, بہت اچھا ہل چلا لیتا ہے, بہترین بیل ہم نے آپ کے حوالے کیا ہے. اگر قیمت لگانا چاہو تو آؤ ہمارا بیل لے کے جاؤ. یہ قیمتیں لگا رہے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کی. اب جس گھر کے اندر 1-2 لاکھ 10 لاکھ نہیں ہے, بیچاری بھیک مانگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں, خدا کی قسم بھیک مانگ کے کر رہی ہیں. جمعیت علماء ہند کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے, ہزاروں, سال بھر میں ہزاروں مائیں آتی ہیں, وہاں صاحب 2-4 ہزار کی امداد کر دیجئے, اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, خدا کے واسطے زکوٰۃ کی رقم دے دیجئے. ابھی 5 دن پہلے میرے پاس ایک ماں آئی اور رونے لگی کہ ماں صاحب 2-4 ہزار دے دیجئے, زکوٰۃ کی رقم سے دے دیجئے, نہ ہو تو کہیں دلوا دیجئے, ہمارے گھر پہ بارات آ رہی ہے, ہم انہیں زکوٰۃ کھلا کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. ہم زکوٰۃ کھانے جا رہے ہیں, معلوم ہے آپ, 80% ہماری جو شادیاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں وہ یا تو سود کے پیسے سے ہو رہی ہیں یا زکوٰۃ کے پیسے سے ہو رہی ہیں. اس لیے کہ غربت ہماری 80% ہے, 80%. اور یہ مائیں, یہ بھائی, یہ بہنیں چپکے سے جاتی ہیں اور دہائی دیتی ہیں, دامن پھیلاتی ہیں کہ لٹیرے آ رہے ہیں. میرے بھائی, میرے بہن, میری پھوپھی, میری خالو, میرے خالہ, میری عزت بچا لیجئے. بیٹی ہے, کہیں گایا بھی نہیں جا سکتا, شریعت نے منع کر دیا کہ اب دفن نہیں کیا جائے گا, ورنہ ہوتا تو یہ تو ہم اسے دفن کر دیتے, ختم کہانی ہو جاتی. کہاں سے لائیں 2-4 لاکھ, اور کہاں سے ان گنڈوں کو, کمینوں کو ہم کھانا کھلائیں. یہ بارات جو بھر کے آ رہی ہے 200, 400, ان کو کیسے ناشتہ دیں؟ یہ سب کہتے ہیں کھڑے کھڑے کھائیں گے, سارے کھڑے کھڑے کھانے کے لیے آ رہے ہیں, سارے گوشت مرغے پلاؤ مانگ رہے, ہمارا کھانا کھانے کے لیے آ ہی نہیں رہے. تو اس لیے زکوٰۃ کھانا بند کرو مسلمانوں, زکوٰۃ کھانا بند کرو. 80%, خدا کی قسم 80%. میں اپنی نظریے کے مطابق اور اپنی ذہن کے مطابق جہاں تک میں پہنچا ہوں ان شادی بیاہ کے تعلق سے, 80% لوگ زکوٰۃ کا کھا رہے ہیں, باراتی زکوٰۃ کا. کھائیں گے آپ زکوٰۃ؟
خود زکات دیتے ہو پھر زکات کھاؤ گے؟ جاؤ گے ایسی باراتوں میں جو غریب بچی کی ہے جس میں 200 لوگ جا رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ایسی باراتوں کو چھوڑیے، اور چھوڑیں گے جب اپنے بیٹے کو بیل نہیں بنائیں گے، گدھا نہیں بنائیں گے، مارکیٹ کی منڈی میں بکرا نہیں بنائیں گے، اسے بیچیں گے نہیں، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تاریخ، مبارک دن کے اوپر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملنا چاہیے۔ آپ ناراض ہو جائیں گے کہ بڑی سخت مولانا وکیل بول کے گئے، یقیناً یہ سخت نہیں ہے، اس سے سخت الفاظ قرآن پاک میں آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جنہوں نے شریعت کی ایسی کی تیسی کر رکھی، اس سے سخت الفاظ آئے۔ ہم وہ الفاظ آپ کو سنائیں، وقت نہیں ہے، اسے میرے دوستو ہم اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، اسی نبی کی محبت میں آج یہاں بیٹھے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، اپنا وقت لائے ہیں اور نبی کے نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی زندہ باد کے نعرے لگاتے بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو مچل جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، عشق رسول میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ناجائز خواہشیں اور یہ چاہتے بھی قربان کر دیجئے تاکہ آپ ان میں شامل ہو جائیں جن میں اللہ کا نبی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی، یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی۔ یہ ماں باپ، یہ اولادیں، یہ خاندان کے لوگ یہ چڑھائیں گے آپ کو، سب کو سمجھائیں گے بڑی مونچھ والے ہیں، چند لوگوں کو بارات میں لے کے گئے، کچھ نہیں دیا انہوں نے، کیا ملا؟ خاک۔ ہماری بیٹی سے شادی کرتے ہم ٹرک بھر کر کے دے دیتے، ایسا کہیں گے لوگ کہ ہم تو کار دے رہے تھے، وہاں موٹر سائیکل بھی نہیں ملی، وہاں سے کر کے لائے، وہ لولی لگڑی کر کے لے آئے۔ لیکن یاد رکھو جب سنت پہ آپ کر کے لائیں گے انشاءاللہ یہی بیٹی آپ کے گھر کو جنت نما بنا دے گی، جنت نما بنا دے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ اور اگر آپ وہ بیٹی لائیں گے جو جہیز ساتھ میں لے کے آئے گی، ایک کپ چائے ملنا دشوار ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ جتنے لوگ سسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھیان دو کتنی چائے ملتی ہے صبح فجر کے وقت، بہو پڑی سوتی رہتی، کتنے وقت میں کھانا ملتا ہے، کب سلامی ہوتی ہے آپ کی، کب دین پھیلا رہی وہ بہو۔ اس لیے اپنی بہوؤں کو دین کی بنیاد پر لائیے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور چلتے ہوئے پھر سے آپ سے معذرت، اگر آپ کو دکھ ہوا ہو، تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت نہیں کہ جو میں جملے بولا ہوں یہ تو سچائی پر بولا ہوں، لیکن اس کے لیے معذرت کہ آپ دکھی ہو گئے ہوں گے، تکلیف آپ کو ہو گئی ہوگی، اور ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، تو تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت، لیکن جو بات ہے یہ سچ ہے، 100% صحیح ہے، اور یہ ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، دین کی، اللہ کی نبی کی بات ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہہ دی، اللہ ہمیں بھی، امت مسلمہ کو بھی، آپ حضرات کو بھی بطور خاص عمل کی توفیق فرمائے۔ اور ہمارے درمیان ہمارے شیخ محترم پیر طریقت حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں میں نے کچھ اس لیے بھی کہہ دیا تاکہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ صحیح بول گئے ہوں، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو اپنے شیخ محترم سے میں درخواست کروں گا کہ اس بھرے مجمع میں آپ میری اصلاح کر دیں، اور کوئی اگر غلط جملہ ہو، غلط طریقہ میں نے بتایا ہو تو ہمارے اور آپ کے سامنے صحیح بات آ جائے تاکہ ہمارا عمل اس پر ہو، غلط کے اوپر نہ ہو۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کے اپنے خطاب سے محظوظ ہوں۔